اچھا اس سے پہلے کہ وہ شروع ہو ہماری پالیسی ہے کہ جو گیسٹ ہوتے ہیں انہیں ہمیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے نا 20 سیکنڈ میں. تو آئی صاحب اپنا آپ انٹروڈکشن کرائیں گے ہیں؟ اچھا ہاں 20 سیکنڈ میں انٹروڈکشن کرائیں. ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اس کا کیسے پتہ چلا ٹائم اٹینڈنس کے بارے میں؟ بھائی سے بھائی کہاں ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ فخر الاسلام ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ فرقان علی. اچھا یہ اسلام نہیں ہے ان کے نام کے ساتھ کہ میں بتا میں تو پوری ایک میں بتا 5 میں تو پوری ایک رینج ہے. سیف الاسلام، وجی الاسلام، مصباح الاسلام، نور الاسلام، حیاء الاسلام، ایک پوری رینج چلی آتی ہے اور سیریز ہے پوری ہماری ماشاء. چلیں یار ویسے میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا یو ایس میں تو میں نے سوچا کہ یہ تو یہاں پیدا ہو گیا ہے اب جو ہے نا یہ لنک تو یہ ٹوٹ نہیں سکے گا کہ یو ایس سٹیزن ہے اور یہ تو کبھی نہ کبھی گھوم کے آئے گا. تو ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو ہے لوگوں کو نا پتہ چل جائے دور سے کہ مسلمان ہے اور کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جھٹکا بھی لگے ان کو. جب میں نے سوچا سیف اللہ تو یہ پہچانیں گے نہیں. اچھا محمد وغیرہ کو زمانے میں نہیں پہچانیں گے 9/11 تو ہوا نہیں تھا. میں کوئی ایسا نام رکھوں کہ جو ہے نا یہ اسلام بھی ہو اور جھٹکا بھی لگے. تو سوچتا رہا پھر میں نے کہا سیف الاسلام یہ صحیح ہے. تو لوگوں نے بھی کہا بھائی یار یہ سوچ لو میں یہ سوچ لیا میں نے. اچھا وہ اللہ کا فضل ہوا وہ پہلے دن ہی شروع ہوا. جو وہ نرس نے آگے لکھا نا واٹس ہز نیم میں کہا سیف الاسلام. واٹ میں کہا سیف الاسلام SAIFUL. Wow, that's a long name. What does it mean? میں نے دیکھا اللہ کا فضل ہو گیا جو نیت تھی نا وہ بھی میں کہا the sword of Islam. چلو یہ نرس پہ ہی لگا نا پہلا لیکن جیسی نیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسی اثرات ڈالتے ہیں تو نیت تھی تو لگا جا کر. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر تھوڑا سا اب ہم اسٹریٹجک پروجیکٹس میں آنا شروع ہو گیا ریلیف سے. اب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں کہا یار اب تو تھوڑا سا ہمارا جنگوں سے ہٹ کے تھوڑا سا اس طرف جا رہا ہے فوکس. تو پھر اس کا نام ہے وجیہ الاسلام ہے نا اسلام کا چہرہ. اچھا بائی دا ٹائم تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو ہم تو اسکوئرلی اس طرف چلے جا رہے تھے ٹائم لائن اس طرف چل رہے تھے. تو یار اب اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے تو اس کا نام پھر ہم نے رکھا مصباح الاسلام اسلام کا چراغ. پھر لڑکی آ گئی سے کیا کریں پھر ہم نے نور الاسلام. چلو بھائی پھر 5 آئی تو پھر اس کو چلو اس کو جو ہے نا حیاء الاسلام ایسا چل گیا. اینی وے چلے یار دیکھیں آپ کے تعارف سے کتنی ساری کہانیاں نکل آئی ہیں. اچھا بہن آپ کا بھی تعارف ہو جائے. اب کھڑی نہ بیٹھ کریں. اچھا اور آپ کو کیسے پتہ چلا یہاں کا کہاں کے کامران؟ ہاں آپ ان کی کیا ہیں؟ یہ آپ کی جو ہے وہ خالہ ہیں سگی خالہ ہیں. کیا بات ہے یار دیکھیں یار تو کیسا تمہیں فیل ہو رہا ہے کامران خالہ جی امپاورڈ فیل کر رہے ہیں؟ ہاں ہمارے ٹائم لینڈرز میں نا ایک لفظ کے اوپر ممانعت ہے وہ ہے ہاؤس وائف. ہم کہتے ہیں نہیں ہاؤس وائف لفظ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے نیشن بلڈر. تو اب سے آپ نے نا خالہ جی کیا کہنا ہے آئی ایم اے نیشن بلڈر. یہ ہاؤس وائف جو ہے نا یہ ایک عجیب ہم پہ کسی نے تھوپ دیا ہے مصیبت. تو ہم دیکھتے ہیں خواتین کو باتیں کرتے ہیں جی آپ کا میں تو ڈاکٹر ہوں. اچھا جی آپ میں تو انجینئر ہوں میں تو آرکیٹیکٹ ہوں اور آپ کیا میں تو ہاؤس وائف ہوں. ہاں لیکن میں آج کل ہو نہیں رہا نا اگلی جنریشن میں. آپ کی جنریشن میں تو تھا آپ کی جنریشن میں نہیں ہے. تو وہ اصل میں ٹرمنالوجی سے جو ہے نا بڑا فرق پڑتا ہے. اب نہیں جی میں تو نیشن بلڈر ہوں بھائی اسے اصل کام تو نیشن بلڈنگ کا ہے. اب بتائیں میں اماں کی میں بیلٹ نہیں پڑتی تو میں کہاں پہنچتا یہاں تو نہ پہنچتا. تو یہ تو بہت ہی اہم کام ہے نیشن بلڈنگ. دیکھیں نا کیسے زبردست ہونہار آپ نے بھانجا پیدا کیا ہے نا. ہاں
دیکھو مجھے پتا تھا نیشن بلڈر تو ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ڈبل نیشن بلڈر ہے ماشاء اللہ. اچھا جناب آئیے, تیار ہے وہ کلپ؟ چلیں یار یہ تھوڑی سی کلپ جو لوگ نہیں دیکھ سکے, جیسے ہماری بہن سائرہ نہیں دیکھ سکی, تو ان کے لیے ہم یہیں دکھا دیتے ہیں. ماشاء اللہ, ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. یہ جناب کتنے آ رہے ہیں؟ 7 منٹس. تو یہ ہو گیا 7 ٹائمس 350 روپے چلتے آ رہے ہیں. ایسے دیکھیں, نہیں ادھر سے خود آؤ نا. اچھا آپ کی سیٹ کہاں گئی؟ ہاں تو گروپ, آپ گروپ کا ہے. ہاں تو سر اپنے گروپ سے سر تھوڑا سا آپ لوگ ادھر ہو جائیں, تھوڑا سر کوزی ہو جائیں. میں تھوڑا ادھر ہو جاتا ہوں. لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ پہ لگاؤ یار ماشاء اللہ یار. ہاں نہیں بالکل. اچھا ایک نا آپ کے پہلے تو ہم آپ کی جگہ بنائیں نا, تو سر تھوڑا سا کوزی ہو جائیں. اصل جگہ تو دل میں ہونی چاہیے, اس کو تو ٹینشن ہی نہ لیں. اچھا جی, پہلے ہمارے اسلاف تو درخت کے نیچے اور پہاڑوں کے اوپر اور پتہ نہیں چٹائیوں میں بیٹھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہے نا. اچھا جی, تو یہ ہے وہ کلپ جو ہم چاہتے ہیں آپ کو دکھائیں. تو اس کو دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ وہ ایکسپیرینسز تھے جس کی وجہ سے جو ہے خیال آیا کہ جب قوم کے پاس ویژن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. اگر آج ہم نے بھی اپنے ویژنز نہیں بنائے تو اللہ نہ کرے کل ہمارا یہ حال ہو. لوگ مجھے کہتے ہیں پاکستان کے اندر, او ہو پاکستان کے حالات تو بہت برے ہیں سلیمان صاحب, اس سے تو برے ہو ہی نہیں سکتے. میں کہا بھائی ہولڈ کرو. میں کہا آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگوں میں نہیں گئے. ابھی بھی ہم اللہ کے فضل سے بہت 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 بہتر ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں. اصل میں جب انسان کو اس نے برا وقت نہیں دیکھا تو اس کو تھوڑا سا برا بھی بہت برا لگتا ہے. ہم گالیاں دیتے ہیں نا پاکستان کو, پی آئی اے کو. جب میں ایک ایسی ایئر لائن میں بیٹھا کہ میری تو نا جان نکلنے لگ گئی بھائی. اب اس کا نام نہیں بتاؤں کون سی ایئر لائن تھی, سمجھے آپ. وہ ملٹری کا جہاز تھا, انہوں نے کنورٹ کیا ہوا تھا اس کو پیسنجر پلین کے اندر بھائی, اور اس کے اندر بینچز تھے, سمجھے نا. آپ یوں بیٹھیں ایسے اور یوں پکڑ لیں تار, پیچھے تار تھی ایک اسٹیل کی, ہر بندہ بیٹھ کے تار پکڑ لے, اور وہ چل, اور وہ پروپیلر ایئر کرافٹ تھا اور دھواں اندر آ رہا ہے بھائی. اس دن جب میں یوں ہی ہو رہا تھا ایسے ایسے ایسے, تو مجھے پی آئی یاد آ رہی تھی. میں کہا یار واقعی کیا نعمت ہے پی آئی یار, تم بھی صحیح ٹائم پہ آتے ہو. تم پہلے لے آیا کرو نا یار, میرے ساتھ کام کرو تم. اور مجھے اس بات ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں گر نہ جائے, یہ کہیں لینڈنگ میں نہ یہ جہاز اڑ جائے, یہ کیا جہاز ہے بھائی. اس دن مجھے پی آئی اے یاد آئی. پھر ایک اور, یہ ایک ملک کی ایئر لائن ہے, ایک اور ملک کی ایئر لائن میں بیٹھے. اب سنیں کیا ہوا, اب چلنا شروع ہوئی نا, ایک دم سے ایک آواز آئی اور نا مرغی بھاگی. ہاں اچھا, اب آپ سوچیں کہ کیا آپ مطلب انسان سوچ ہی نہیں سکتا نا ایسا ہو سکتا ہے. اچھا وہ یوں جائے پاؤں میں سے بھاگی, اب وہ بھاگی تو ایک عورت بھاگی. ہاں اس نے وہ تو خیر پکڑی گئی, کہاں جائے گی, لوگوں نے پکڑ کے اس کو دے دیا, پھر اسے لے کے بیٹھ گئی. اب میں بتا کہ ہمارے ساتھ تو پیسنجرز میں مرغی بھی ہے. اچھا خیر, اچھا اب ہم پھر پی آئی آنے لگی. جب وہ پلین لینڈ ہوا تو لوگ اٹھنے لگے تو میں بھی اٹھنے لگا. جب میں باہر گیا تو ایک بہت ہیوی سا بندہ تھا. اچھا یہ نیا نیا ملک آزاد ہوا تھا رشینس کے, میری جان نکل گئی. میں کہا یار کہیں اور مجھ سے مصیبت ہی نہ آ جائے. تو اس نے کہا کہ گو بیک. میں کہا یہ تو اترنے نہیں دے رہا. چاہے پلٹا, میں دیکھا میرے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. پیسنجرز کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ سارے پیسنجرز گئے ہیں پلین کے پیچھے کے حصے میں بھائی, اور سب کو اپنا سامان خود اٹھانا ہے. ایک ہنگامہ بھائی. اب وہ اپنے سوٹ کیسے اٹھا رہا ہے, کوئی کھینچ رہا ہے فلانا. اب یار میرے پاس اتنا ہیوی سامان تھا, اب وہ میرے شولڈر بیگ بھی اس میں, میرا سوٹ کیس بھی ہاتھ میں, اور دوسرا سامان بھی ہاتھ میں. اب وہ لے کر آپ کو اتنے مزے نہیں آ رہے بھائی, خود لے کے اترو. اب وہ خود سامان لے کے جو اترنا تھا نا, اتنا مشکل کام ہے. اسٹیئرز اتر رہے ہیں, بس سوٹ کیس ایک ہاتھ میں, شولڈر بیگ ایک ہاتھ میں, اور پھر وہ دوسرا بیگ ہاتھ میں. سب پبلک ایسے کر رہی تھی, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, سارا سامان خود لے کے اترو. یہ ایسی تھوڑی ہے. اس دن پھر پی آئی یاد آئی
کیا نعمت ہے یار, شکر ہے, ہمیں تو کبھی ایسا نہیں کرنا پڑا کہ سامان جا کے خود پلین کے اندر ڈھونڈ کے نکالنا پڑا. پھر ایک دفعہ ہم ایک ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہیں اسٹیئرس پہ میرا اسٹیمپ کیا. میں نے کہا یہاں کیوں اسٹیمپ کر رہے یار, اترنے تو دو. وہاں اسٹیمپ اس لیے کیا کہ ایئرپورٹ فنکشنلی نہیں تھا, فنکشنل نہیں تھا. آپ کا وہیں اسٹیمپ ہوتا تھا پلین کے اندر انٹری, اور آپ اترتے تھے اور اس کے ہولڈ پہ یعنی ٹارمیک پہ لوگ لینے آئے ہوئے تھے. ہاں سب ملنا شروع ہو گیا, فلانا شروع ہو گیا. ہمیں لینے والا بندہ ہی وہیں کھڑا ہوا تھا, اور جو ذرا انفلوئنشل لوگ تھے ان کی گاڑیاں بھی آئی ہوئی تھیں رن وے پہ. انہیں وہیں اپنے بندوں کو بٹھایا اور لے جی. میں نے کہا واہ یار, اس دن کراچی کا ایئرپورٹ یاد آنے لگا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حالات ہمارے بہت بہتر ہیں الحمدللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اور اس نعمت کا قدر کر کے اور آگے جائیں, ورنہ تو بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو شہر ہے موسا, اس کے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس طرح سے تھا, یہ جو ہے نا وہ ہے کرویشیا نا, میں کل میپ بھی دکھایا تھا. تو سوری یہ بوسنیا ہے, تو یہ کرویشیا اس طرح سے چلتا ہے, اور یہ ایڈریاٹک اوشن ہے. تو موسٹر یہاں ہے, اسپلٹ یہاں ہے. تو یہ جو شہر ہے یہ کس طرح سے ہے کہ ایک بیچ میں سے ریور گزرتا ہے. ہاں اب میں بڑا کر کے دکھا رہا ہوں. اس کا نام ہے نریتوا, ریور نریتوا. اور شہر اس طرح سے ہے کہ ایک اس کو کہتے ہیں ویسٹ موسٹار, اس کو کہتے ہیں ایسٹ موسٹار, ایسٹ اینڈ ویسٹ. اور ایسٹ موسٹار میں سارے مسلمان رہتے تھے, اور ویسٹ میں کروآٹس اور مسلمان مل کے مکس تھے, کرویشنز. ہوا کیا تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو سربس انیشلی لڑے تھے دونوں سے, کروآٹ سے بھی لڑ رہے تھے اور مسلمانوں سے بھی لڑ رہے تھے. تو مسلمان اور کروآٹس مل کے لڑ رہے تھے اگینسٹ آف سربس. تو سربس آئے تھے شہر کے اندر, اور مسلمانوں نے اور کروآٹ سے مل کر ان کو باہر نکالا تھا. اور پیچھے سے یہاں کرویشیا کی آرمی آئی تھی, انہوں نے آرٹلری سپورٹ دیا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ سچویشن یہ تھی جب ہم پہنچے تھے, تو سچویشن یہ تھی کہ یہ ریور ہے, یہ ایسٹ موسٹار ہے. تو یہ جو سارے پہاڑ ہیں یہاں سارے سربز بیٹھے ہوئے, سمجھے, یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اچھا یہ ویسٹ موسٹار ہے, اس میں مسلمان اور کروآٹس ہیں, اور یہاں سے لے کے پیچھے تک یہ سارا کروآٹ میجورٹی ایریا ہے. تو شروع میں کیا ہوا کہ ساتھ لڑتے رہے. پھر جب کروآٹس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو, تو پھر کروآٹس نے اور سربز نے مل کے پلان بنایا کہ کام کرتے ہیں کہ اب آپس میں لڑنے کا فائدہ نہیں ہے, بوسنیا کو ہاف ہاف کر لیتے ہیں. آدھا آپ لے لیں اور آدھا ہم لے لیتے ہیں. مسلمانوں کو میسیکر کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں باہر. جب یہ منصوبہ بن گیا تو مسلمان پھنس گئے. اب یہ جو ان کی آپس میں ایسوسیشن تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. ہم جب آتے تھے شروع میں تو تھوڑا سا فرینڈلی تھے کروآٹس, تو ہم یہ اس ایریا کو کراس کر کے آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے, جاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ حالات بگڑنے لگے, اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے وداؤٹ اینی نوٹس حملہ کیا, اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا. ایک دن میں تقریباً کوئی 400-500 مسلمان شہید ہوئے, اور کوئی 1200 لوگوں کو انہوں نے پکڑا, کنسنٹریشن کیمپ میں ڈالا, اور یہ شہر سیج میں آ گیا. اس طرح سے کروآٹس پورے, اور اس طرف سے سربس. اور یہاں ایک بڑا مشہور برج ہے, اس کا نام ہے دا برج آف موسٹار, بڑا مشہور برج ہے, اور یہ ٹرس کے زمانے میں بنا تھا, کوئی 400 سال پرانا برج ہے, وہ بڑا ہسٹورک برج ہے. اور یہی وہ برج وہ خوبصورت جگہ ہے جس کی وجہ سے یہ شہر مشہور تھا. تو اس برج کے اس طرف اتنے حصے میں مسلمانوں کا کنٹرول تھا ہیں, اور باقی یہ تھا. اور یہ 9 مہینے سیج رہا ہے, 9 مہینے, 9 months. روزانہ شیلنگ, روزانہ شیلنگ.
لیکن اللہ کا فضل تھا کہ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور اتنے سخت سیج کے اندر بھی دے سروائیوڈ. مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم 3 ہفتے رہ سکتے ہیں, صرف سروائیو کر سکتے ہیں. تو جو سینٹرل گورنمنٹ تھی بوسنیا کی, انہوں نے پھر خچروں کے ذریعے ان کو سپلائیز پہنچاتے رہے پہاڑوں پر سے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست کمانڈر دیا, اس کا نام تھا عارف پاسالش. اس کمانڈر جو تھا پاسالش, ایکچولی نام تھا عارف پاشا, لیکن کمیونسٹ دور میں نام نہیں رکھ سکتے تھے مسلمان, تو ان کا اپنا نام بدلنا ہوتا تھا. ہاں, ترک نہیں تھا, بوسین تھا, لیکن عارف پاشالش یعنی وہ نام بدل رہے تھے. اس کمانڈر نے پھر جو ہے نا ان حالات میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور پورا کیا. اور یہ بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک ہسٹورک ریزسٹنس ہے موستار کی, جو انہوں نے 9 مہینے دی. اسی کی کلپ ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب ہم ان ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں تو سیکھتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیکھیں, ہم تو چوٹ کھا کے ہم نے سیکھا, تو یار آپ چوٹ مت کھائیں نا یار, آپ ہم سے سیکھ لیں. ضروری ہے کہ ہر آدمی چوٹ کھا کے ایک چیز سیکھے. ہمیں تو تکلیف اٹھا لی, چلو تو ایک آدمی کافی ہے. اب آپ لوگ تکلیف نہ اٹھائیں, آپ خود ہی سے سیکھ لیں اور خود ہی سے ایک ویژن بنا کر ایک کام کرنا شروع کریں. تو آئیے ذرا اس کو دیکھ لیں تھوڑا. Croatian propaganda echoing over the front line in Mostar, the most vicious theatre of war in Bosnia-Herzegovina. Since May, Bosnian Croats, aided and abetted by the Croatian government, have been laying siege to about 60,000 people in East Mostar. Almost all of them are Muslims, and they're fighting back hard. There are no safe places in East Mostar. You can be killed or maimed at any time on any street corner. Until you see it happening, it's hard to realize how quickly lives can be destroyed. Franja Pavlović, who was born a Croat, made the mistake of going out to repair some shell damage on what had started out as a quiet morning. Because Raima, his wife, is a Muslim, the Croats expelled them over the front line into East Mostar in August. He had one chance. A fire engine, the only one left on this side of Mostar, was nearby. Perhaps it could get him to the hospital in time. Nothing in her life before the war had prepared Mrs. Pavlović for this. She's 53. After they married, she worked as an accountant in a graphic design business. The last traces of that life disappeared when her husband was hit. The streets were empty, and not just because of the shelling. There's a 6-hour-long daytime curfew. The idea is to stop people getting hurt. The hospital was only a few minutes away. Nothing is more than a few minutes away in East Mostar. The doctor hardly had to look at him. Mr. Pavlović was dead. He'd been killed by shrapnel in the chest. For her sake, he went through the motions. You haven't examined him yet, she said. Please do more.
Everything from the explosion to this had taken about 10 minutes. The hospital was ready for the next casualties. This morning we were trying to repair our wall. It was destroyed by a mortar. He stepped out to find out what the time was and to get some water so that I could wash our clothes. That's when it happened. The more the doctors see, the more it hurts. They said they tried not to let it show. They'd been married for 32 years. The river Neretva cuts Mostar in two. These wrecked buildings are on the east bank, the stronghold of the Muslim-led Bosnian government forces. But they have an important foothold on the otherwise Croat-controlled west bank as well. To get there, you have to cross the old bridge, which was built in the 1500s. It's been hit many times, but it's still standing, just about. The Croats on the hill know that if the bridge falls, they will have savaged morale on the other side. It would be a strategic victory as well, because it's the route to the front line. A local cameraman called Miralem Smalhodzic documented the Croats' attempts to destroy it. He took these pictures. He's dead now, killed by a mortar a month or so ago. They were bringing bodies back from the front the day that we first crossed. The stretcher bearers work for a well-organized civil defense network. Men who aren't in the army have to take part. East Mostar, because it's so isolated, has become the Bosnian government's best-run and most highly mobilized enclave. It has to be, because they have so little. They had to hope that the blankets would hide them from the snipers. You can't move very fast when you're carrying a stretcher. Normally, they don't bother to bring the dead this far, but this man was alive when they started the journey, and they wanted to try to get him to the hospital. There didn't seem much point in turning back when he died. The soldiers told us that the best way across is to run. This is the least dangerous way over the river Neretva. A stroll across here used to be recommended in all the tourist guides. One other bridge still stands, but it's even closer to the Croat positions. Croatian front line. First. 50 meters for us. The soldiers' morale is surprisingly high, even though they're outgunned by the Croats. They use pieces of broken mirror to look at their enemies in the way that soldiers of another generation used periscopes in the trenches. War has its routine: standing guard, hanging around, often under fire. That was a rocket-propelled grenade hitting the floor above. Another exploded in the building opposite. As usual, the Bosnian army here is short of weapons, so they make their own. They call this one Little Thunder. The explosive, they said, came from unexploded Croat bombs. What is it like now in Mostar to be a soldier? We are all soldiers now here, and it's ordinary life. It sounds like a tough life. Yes, it's very tough life. It's very tough life. So far, except for the tannoys relaying Croat propaganda, not all that different from any other urban front line in Bosnia-Herzegovina, even down to the bodies rotting in no man's land.
But it is different because the Bosnian government soldiers here are learning. They're certain they've gained the edge over their Croat enemies on the other side of the line. Everything they've suffered since the war started has made one essential fact very clear. If they're going to survive, it's down to them. Nobody is going to come to the rescue. The people here are surrounded by enemies, and long ago they stopped dreaming about international military intervention. But they think they can win this war because they have nowhere else to go, because their suffering has made them strong, and because they believe they have a simple choice: to fight or to die. The first rule of movement in Mostar is to keep out of sight of the Croat gunners on Hum, the hill which dominates the city. The second is don't slow down, or the Croats on Hum will pick you off if their colleagues beyond the sandbags and down the street don't get you first. The Bosnian soldiers here know all about that and much more. If they didn't, they wouldn't have survived this long. This unit's commander is Nerman Berkan, a 31-year-old who was a veterinary surgeon before the war. He used to specialize in animal reproduction. Now, like his colleagues, he's learned how to kill. This homemade bomb, they complained, was too heavy to throw. They prefer the smaller ones. किसी को स्टोरी पढ़ने का मौका मिला? जो फर्स्ट स्टोरी जो पढ़ने का, तो वो जो बिल्डिंग नहीं आपने देखी थी जिसमें वो खड़े हुए थे सोल्जर्स अभी लास्ट, उसी बिल्डिंग में वो फैमिली रहती थी. वो जो था ना ईडू आइडा जो है वो उसी बिल्डिंग में नहीं है जिसमें 3-4 लोग खड़े हुए थे, उसी बिल्डिंग में वो रहते थे. एनीवे मुझे किसी ने कहा कि जी नहीं हमको तो ये नहीं देखना, ये तो बड़ा पेनफुल है. मैं कहा भाई अल्लाह का खौफ करें, कुछ मुसलमान तो उससे गुजर रहे हैं, आपको देखने से पेन आ रहा है यार, लेकिन कम से कम देखेंगे तो कुछ हमारी आंखें खुलेंगी, क्योंकि अगर हमने भी वही हरकतें की तो ऐसा ना हो कल हमारा ये हाल हो. ठीक है कराची के हालात ख़राब हैं लेकिन ऐसे नहीं हैं, इस तरह से तो नहीं है कि आप जो है वो गली में नहीं जा सकते, आप स्नाइपर बाहर निकले आपको मारेंगे. बल्कि यहाँ तक करते थे सराइवो में कि वो आप किचन में आते थे ना तो किचन में मार देता था वो, इतना शार्प उनकी स्नाइपिंग होती थी. और ये कहा जाता था ज़माने में कि द सर्व स्नाइपर्स कैन टेल द कलर ऑफ योर आई. इतनी पावरफुल गन्स होती थी और से वो बिल्कुल उसको करते थे. आइए अब देख लेते हैं. वो अच्छा अपेंडिक्स ए हमने कर लिया, इसमें कोई सवाल तो नहीं है. अब कल जो आपको बात बताई थी आपको क्लियर होगी. अच्छा बैलेंसिंग रोल्स में हम आते हैं. अभी ये बताइए कि वो एक्सीलेंस पे आपने आर्टिकल पढ़ लिया यूसुफ क़दावी साहब का, तो उसमें कोई सवाल तो नहीं, क्लियर है. तो इस पर थोड़ा सा मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी जैसे इसमें आयात हैं हमें समझाया, अहादीस के अंदर भी आया है कि जो चीज़ मैटर करती है वो क्वांटिटी नहीं करती, वो क्वालिटी करती है. कि आप अपने रिसोर्सेज में कितना करते हैं, समझे ना. तो आपने चैप्टर भी चूँकि पढ़ लिया है तो ये चंद टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस है तो एक पॉइंट है जो कि मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल कहते हैं, MPL, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल जिसे हम कहते हैं, आपने चैप्टर में पढ़ा. तो इसको हम कहते हैं आदल. अगर हम मिनिमम परफॉर्मेंस पे तो हम कहते हैं आप अदल पे. ठीक है. अगर आपने इससे थोड़ा ज़्यादा किया तो इसको हम कहते हैं एहसान. और वो पॉइंट जिससे मज़ीद अच्छा हो ही नहीं सकता उसको हम कहते हैं इत्तिकान. अब चूंकि ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं
تو ان کی انگلش میں ٹرمنالوجیز نہیں ہیں پراپر. اب آپ کسی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو مطلب ہی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے پاس یورپینز بھی آتے ہیں تو ہم انہیں یہی ٹرمز پڑھاتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں اس کو احسان بولیں, اس کو جو ہے عدل بولیں. بھئی جب ہم پانی کو H2O کہتے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو ان کو جو عدل کہنے میں تکلیف کیوں نہیں چاہیے؟ اور نہیں ہوتی ان کو, انہیں تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ہمارے چند لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی, وہ بڑے خوش ہیں. ہمارے لوگوں کو تکلیف ہے, یار آپ کیوں پڑھا رہے ہیں ان کو, یار دیکھیں نا ایسا نہ کریں, یار دیکھو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اور ان کا دل نہیں ٹوٹ رہا یار, وہ بالکل ٹھیک ہیں. اب سمجھ آ رہی؟ تو یہ عدل ہے, یہ پوائنٹ MPL کا, یہ احسان ہے, یہ اتقان ہے. اتقان جو ہے وہ ہائیسٹ لیول آف احسان بھی ہے. احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ, تو احسان کے سب سے اعلیٰ درجے کو اس کی احسان بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, اور اتقان بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو ہم کہتے ہیں نا دا بیسٹ ود ان دی اویلیبل ریسورسز, وہ اتقان ہے. ایکسلنس, جو بیسٹ ود ان دی اویلیبل ریسورسز وہ اتقان ہے. مثال طور پہ, اچھا, اور اگر آپ MPL سے نیچے چلے گئے اس کو کیا کہیں گے؟ ظلم. تو یہ جو 4 ٹرمز ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. تو 4 ٹرمز کیا ہیں؟ عدل, ظلم, احسان, اتقان. سپوز کریں کہ عدیل صاحب کو کسی نے مکہ مارا, اللہ نہ کرے, ہیں؟ تو اگر عدیل صاحب نے اسی کے حساب سے اتنی طاقت کا ایک اور مار دیا خالد صاحب, تو کیا ہوگا؟ عدل ہوگا. ماشاءاللہ. اور انہوں نے کیا کیا؟ 2 لگا دیے, تو کیا ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا, یہ ظلم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا, یہ ظلم ہوگا. اچھا, اور اگر جو ہے انہوں نے آدھی طاقت کا مارا, احسان. تھپڑ مارا, مکہ نہیں مارا, مزید احسان. کچھ بھی نہیں کیا اور مزید نہیں, اتقان میں بتا دیں کیا ہو. اور جو ان کا ہاتھ پکڑ کہنے لگے, ہو یار سوری یار, آپ کو تو چوٹ لگ گئی ہوگی یار آپ مسلمان میں دان تو بہت تیز تھے, ہے نا, تو یہ اتقان ہوگا, ہے نا آپ. تو یہ ہے پورا کانسیپٹ کہ ظلم, عدل, احسان, اتقان. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا. بھی آپ عدل کریں اور احسان کریں, ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھ لیا قرآن میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں, حدیث میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں, صحابہ کی زندگی میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی تو میرے لیے تو چونکہ ہم دین کا علم کم ہے, بہت ہی کم ہے, تو میرے لیے تو بہت ہی حیرت کن بات تھی. کتنا بڑا کانسیپٹ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو میں علماء کے پاس گیا تھا, میں ان سے کہا بھی تھا, میں نے کہا کہ یہ قرآن میں بھی آ گیا, احادیث میں بھی ہے. تو علماء نے ہمیں باقاعدہ 1-2 صفحوں پہ پوری احادیث لکھ کے دی تھی, جب یہ آرٹیکل نہیں آیا تھا, کہ جی یہ حدیثیں ہیں احسان کے بارے میں. اس میں ایک حدیث انہوں نے لکھ کے دی کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دفناتے ہیں. دفن کرنے گئے تو کیا دیکھا کہ قبر نہیں کھودی ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کھود لیتے ہیں. جب قبر کھودنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ لائن سٹریٹ کرو, سیدھی لائن بناؤ قبر کھودتے ہوئے. تو صحابہ کرام بہت سیدھا کرنے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ لائن اسٹریٹ کرنے سے, خط کو سیدھا کرنے سے مردے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کو اچھی طریقے سے کرے. آپ سوچئے کیا ٹریننگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. بھائی آپ قبر کھودیں گے, میت کو رکھا جائے گا, پھر مٹی ڈال دی جائے گی, پھر ہمیشہ کے لیے لائنز ختم, پھر کون دیکھے گا؟
ایک ایسا کام جو اتنا ٹیمپریری ہے اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ دیکھو اچھے طریقے سے کرو. اور احسان یہ نہیں ہے، ایکسلنس یہ نہیں ہے، اتقان یہ نہیں ہے کہ جی عبادت میں ہو، صرف ہر چیز میں احسان ہے. آپس کے معاملات کے اندر اگر آپ گاڑی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں آپ احسان کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. آپ رپورٹ اچھی طرح سے لکھ رہے ہیں، آپ احسان کرنے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. آپ کپڑے اچھی طرح سے استری کر رہے ہیں، آپ احسان کرنے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. آپ ورک شاپ اچھی طرح سے کر رہے ہیں، آپ احسان کرنے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. بھائی عثمان صاحب آپ گھر جا کے بہت اچھے طریقے سے بیگم صاحب کے پاؤں دبا رہے ہیں. ارے اللہ اکبر، تو اس لیے کہ پاؤں نہیں دباتے نا. تو یہ ہے جب آپ پاؤں دبائیں گے اور ان کی خدمت کریں گے تو کہیں گے نہیں نہیں آپ ایسا نہ کریں، روئیں گی. چل اس سے دیکھیں میں اور آپ کا سوال. تو اگر آپ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈس آرگنائزیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے نظمی، بے ترتیبی اللہ کو نہیں پسند. اللہ کو نہیں پسند، ختم ہوئی بات. ہمیں کون اب ہم کو آ کے جاپنیز پڑھا رہے ہیں کوالٹی کوالٹی کوالٹی. یار چھوڑو، اللہ خوف کرو. ہم کو ان کو جا کے پڑھانا ہے. وہ کوالٹی پہ چلتے ہیں تو ان کو ثواب نہیں ملتا ان کے حساب سے. ہم کوالٹی پہ ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ تو اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے یار. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کو آ کے ہمیں پڑھانا پڑے کہ یار کوالٹی کرو، گلیاں صاف رکھو، شہر صاف رکھو اپنے. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. بلکہ ماشاء اللہ ہمارے اتنے سارے ائمہ کرام ہیں، یہ تو ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک چارج ان آور ہینڈس. اچھا چونکہ وہ ہم موو کافی کرتے رہتے ہیں نا ادھر سے ادھر، تو ابھی ہم موو کر کے پچھلی طرح ایک اور گھر پہ گئے. اچھا اب ہوا یہ کہ وہ ہمارے گھر سے تھوڑا آگے ایک مسجد ہے، اور وہی جیسا ہر جگہ ہوتا ہے مسجد ہے، مسجد کے سامنے گلی گندی ہے. اب چند دن میں تو میں نے کہا یار کیا افسوس کی بات ہے. اچھا مسجد کے ساتھ تھوڑا سا آگے جا کے تھوڑی سی کچی سی آبادی بھی بنی ہوئی ہے. ایسا کوئی بڑا سا پلاٹ تھا تو وہاں وہ قبضہ ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی آبادی سی بن گئی. صحیح ہے، اس طرح سے ہو گئی. تو وہاں آبادی والے بھی چیزیں کیسا پھینکتے ہیں، لوگ بھی پھینکتے ہیں مسجد جیسے جو سڑکوں کا حال ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو جمع کیا ایک دن. اچھا فجر میں ہم جاتے ہیں، چلو ہاں جی. تو میرے ماشاء اللہ جو بڑا سا جو بیٹا ہے نا وہ 16 سال کا ہے، اب اس کا 15 سال کا تھا. تو 15 13 اور پھر 11، تو 3 لڑکے بڑے ہیں اور پھر چلتے جاتے ہیں کرتے 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 2 سال تک کے نا. تو 16 سے لے کے 3 سال کے درمیان میں ماشاء اللہ سے 11 ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب ان کو 3 کو میں نے پکڑا. میں کہ ادھر آؤ. ہاں جی. میں نے کہا بیٹا دیکھو کہ کتنی گندی ہے نا گلی. تو وہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں بابا دیکھیں شہر والے صاف نہیں کرتے، یہ ہیں. میں کہا بھائی شہر والے تو نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ ہاں پھر کیا کریں بابا؟ میں کریں گے کہ ہم صاف کریں گے. اچھا ان کی جان نکلنے لگی. کیا مطلب؟ اچھا میں کہا دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ خیر اب تو ہم نے پک اپ لے لیے تو اب سب آئے تھے. پہلے میں وین لی تھی تو وین میں آتے تھے، پھر وین میں بھی نہیں آنے لگے. صحیح بچے بڑے ہونے لگتے سائز میں. اس میں وین تھی ہمارے پاس. میں کہتا ہوں ہمارے اللہ نے وین دی ہے نا، ہم کریں گے کیا کہ ہم جائیں گے اور 4 جھاڑو خریدیں گے. اچھا غور سے سن لیتے نا. 4 جھاڑو خریدیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، سنڈے مارننگ آئیں گے اور ہم چاروں مل کے گلی صاف کریں گے. تو یہ کہتا ہے بابا کیا کہہ رہے ہیں، کسی نا وہ صفائی والے کو رکھ لینا، وہ کر لے گا. یہ بھنگی کو کہتے ہیں. میں کہا نہیں بھنگی کو نہیں کہیں گے، ہم کریں گے. ہم صفائی کریں گے پوری گلی کی. صفائی کرنے کے بعد پھر ہم امام صاحب کے پاس جائیں گے اور امام صاحب یہ کہیں گے کہ امام صاحب ہم نے گلی صاف کر دی ہے، اب آپ یہ کام کریں کہ اب آپ خطبے کے اندر جو ہے وہ صفائی کے اوپر ایک خطبہ بھی دے دیں اور لوگوں سے کہیں کہ گلی گندی تھی اب صاف ہو گئی. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا چندہ دیتے ہیں نا مسجد کو، اب ایک چندہ دیں صفائی والے کے لیے. ایک صفائی والا رکھ لیتے ہیں اور یہاں سارا جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں پودے گملے پوری گلی میں. ٹھیک ہے. اچھا سپوز کریں اس کی تنخواہ سپوز 12,000. تو میں کہا ایسا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ چندہ کریں اور ہر مہینے جتنا چندہ آپ جمع کریں گے، سپوز 4,000 آپ جمع کریں، 8,000 میں دے دوں گا. آپ 5,000 جمع کریں گے تو 7,000 میں دے دوں گا، یعنی ڈفرینس میں دے دوں گا. اور ہم مولوی صاحب سے کہیں گے کہ دیکھیں کیا مسجد کو چندہ دینے کا ثواب ہے تو کیا گلی کو صاف رکھنے کے لیے چندہ دینے کا ثواب ہوگا کہ بھائی ہوگا؟
اس لیے کہ اتنی اذیت سے جو لوگ آتے ہیں جو نمازی ان کی تکلیف سے ہوتے ہیں, آپ نے تکلیف ہٹا رہے ہیں نا لوگوں کی, آپ نظافت پیدا کر رہے ہیں. لوگ بھی کہیں گے ہاں یار دیکھو مسجد والے لوگ صاف ہوتے ہیں, تو یہ ڈیل ہو گئی. اب بجائے اس کے کہ میں انتظار کروں کہ حکومت آ کے صاف کرے, اصل میں ہمارے دماغوں میں نا یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ڈال دیا ہے کہ جی اور آ کے آپ کا میز صاف کرے اور آ کے کچھ کرے, اور بھائی چھوڑ دیں اوروں کو, ہم اپنا کام کریں. اب اس سے فائدہ کیا ہو, گلی بھی صاف ہو جائے گی, صاف رہے گی, اور جو ہے وہ صفائی بھی چلتی رہے گی, اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارے جو یہ لوڑنے یہ لڑکے جو ہے نا ان کی بھی تربیت ہوگی کہ جی ہم سے گلی صاف کیوں, بھائی ہم سے کیا, ہم کیوں نہیں کر سکتے گلی صاف, ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا. امریکہ جائیں گے وہاں برتن دھوئیں گے, امریکہ جائیں گے وہاں جھاڑو لگائیں گے, وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اپنے ملک کے اندر نہیں, نہ جھاڑو لگائیں گے وہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مساجد کے ائمہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے علاقے صاف ہونے ہیں, پورا ملک صاف ہو جائے گا. لیکن وہی مسجد ہوتی ہے, مسجد کے باہر گندگی ہوتی ہے. جب نظافت نصف ایمان ہے تو وہ نصف ایمان تو مسجد کے باہر بھی ہے نا. آپ چارج لے لیں نا, ٹیک چارج. کوئی شعر ہے, اس کی وہ جانے اسے پاس سے وفا تھا کہ نہ تھا, اس کی وہ جانے اسے پاس سے وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے ہی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم سے تو یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں تم نے ملک فتح کیا نہیں کیا, ہم سے سوال یہ ہوگا کہ جو آپ کے بس میں تھا عمر فاروق صاحب, آپ نے اس بس میں کیا کیا, یہ سوال ہوگا. بس آپ اسٹریس کیوں لے رہے ہیں؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو ایکسلنس تو ہر جگہ ہے نا, گلی صاف کرنے میں بھی ایکسلنس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی ایکسلنس ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ حضور کے تعلیمات ہیں. ہماری ٹائم لینے سائل میں ہر طرح کے لوگ ہیں نا, علماء بھی ہیں اور پولیس والے بھی ہیں اور جناب سب لوگ, آرمی کے بھی لوگ ہیں, نیوی کے بھی لوگ ہیں, سب لوگ ہیں. فلم ایکٹریسز بھی ہیں, اللہ کا نظام. میں نام نہیں لیتا ہوں, جب پہنچنے کی کوشش مت کریں. تو ایک فلم ایکٹریس آ گئی, اچھا میں سوچ رہا ہوں یار یہ کیسے ہو گیا, یہ بھی دن دیکھ رہا تھا, اچھا بھائی کیسے آئی. تو پتہ ہی چلا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی, انہیں کوئی ڈپریشن ہو رہا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ آپ کا نا مسئلہ جو ہے نا یہ حل ہونے والا نہیں دوائیوں سے, میں آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہوں. اور پرسکرپشن کیا لکھ کے دی کہ آپ جائیں اور ٹائم لیس کی ورک شاپس کریں. یہ پرسکرپشن لکھ کے دی, آپ کو دوائی نہیں چاہیے, آپ ان کے ورک شاپ میں. خیر وہ پہنچ گئی بیچاری, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو پہنچی. جو پہلی ٹریننگ کر کے گئیں تو انہوں نے ایس ایم ایس کیا یمین صاحب کو, جو ساتھ یہ پڑھا رہے تھے اس کورس کو, کہ پتہ نہیں 8 سال یا 9 سال یا 7 سال میں پہلی دفعہ کل رات کو سکون سے سوئی ہوں. اور پھر اور ورک شاپ بھی کی. پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے یمین صاحب سے پلین میں ملاقات ہو گئی, تو پتہ چلا کہ جناب نماز کی پابندی ہو گئی ہے آپا کی, اور جو ہے وہ یہ ترجمہ بھی پڑھ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اور بھی آگے بات چل جائے. تو جو ہمارے پاس جو ایس ایچ او صاحب میں ہوتا ہے آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جی ایس ایچ او جو ہوتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے علاقے کا, بتائیں. تو کہنے لگے کہ ہم فیصلہ کر لیں تو پھر علاقے میں کچھ نہیں ہو سکتا, اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے. کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ بھائی بس سمپل سا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر کوئی بدماشی کرتا ہے تو ہم اس کا انکاؤنٹر میں مار دیتے ہیں. صاحب بول رہے ہیں نا. میں کہا اچھا ہاں. تو بہتوں سے بات نکلی کہ بھائی لیکن بہت سے لوگ تو انفلوئنشیل ہوتے ہیں نا. کہتے ہیں سلمان صاحب اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, فون بند کر دیتے ہیں, بند اڑا دیا, پھر فون آن کیا, اب پتہ چلا کہ ہوم سیکرٹری کی کال آئی ہوئی ہے, تو پھر ہم کال بیک کرتے سر, اور تو پتہ وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو خیال رکھنا اس شخص کا. تو کہتے سر وہ آپ پہلے کال کرتے ہیں نا, وہ تو کیا اتنے گھنٹوں کے لیے فون بند, ان ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اچھا بھائی واہ, اچھا اتنی اس نے تفصیل دی کہ میں حیران ہو گیا کہ یار واہ کیا کیا اس ملک میں ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ باتوں میں اس نے کہہ دیا ایک دفعہ کہ یار ایسا ایک بات بتائیں آپ کو, میں کیا کہنا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس سے ہم بھی ڈرتے ہیں اور بڑے بڑے بدماش بھی ڈرتے ہیں, اور وہ شخص اگر ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم بھی اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور بدماش اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ شخص کون ہے؟
نہیں 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 نہیں، مولوی میں تو بہت مارتے، مولوی ہزار کی بہت پڑھائی ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں، بیگم کی پڑھائی ہوتی ہے. آگے کون ہے وہ شخص کہ جن کا یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جو کنگ ہے علاقے کا وہ جس سے ڈرتا ہے وہ کون ہے؟ یعنی شیر جو ہے جنگل کا شیر کس سے ڈرتا ہے؟ الطاف بھائی سے نہیں ڈرتے یہ لوگ. پولیس والے نہیں 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 نہیں، پولیس والے نہیں ڈرتے. اور بتائیں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا شریف شخص جو اڑ جائے. شریف سے نہیں ڈرتے، لیکن اگر شریف شخص اڑ گیا نا تو وہ سلیمان صاحب آخر تک پہنچا دیتا ہے وہ شخص. تو جب ہم دیکھتے ہیں کوئی شریف شخص اڑنے لگے گا نا ہم اس کا راستہ چھوڑ دیں گے بھائی، اور سارے بدماش کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اسے شرفا کی کمی نہیں ہے، اس کمرے میں سب لوگ شریف بیٹھے ہیں، اس ملک میں اکثریت شریفوں کی ہے، لیکن گٹس نہیں ہے. حکومت بھی شریف، گٹس نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. نہیں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قوم کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ اگر چند لوگ اڑ گئے تو تبدیلی آ جائے گی. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے یہ نہیں فرمایا کہ عالم ہے فقط مومن کی میراث. مومن کی یہ دنیا میراث نہیں ہے، مومن جانباز کی میراث ہے. جانباز کسے کہتے ہیں؟ جانباز، ہاں جو جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو. آپ جان کی بازی لگانے کے لیے آ جائیں پھر دیکھیں کام ہوگا. جانباز تیار کرنے کام ہو جائے گا آپ کا. اور ایک دفعہ یہ آ جائیں گے چند لوگ تو باقی سب لوگ فالو کریں گے. ایک اور کتاب ہے جو آپ ضرور پڑھیں، میں آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں سلمان صاحب آپ پاؤں پکڑیں گے نا میں پڑھوں گا، تو میں ابھی آگے پاؤں پکڑنے کے تیار ہوں آنیسٹلی. اگر تم کہو نا ڈاکٹر صاحب میں دیکھو پاؤں پکڑنے کے لیے. اس کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو بہت بڑی چیز مس کر چکے ہیں زندگی میں. تاریخ دعوت و عزیمت کے 6 والیومز ہیں، 6 والیومز ہیں، اور یہ کتاب لکھی ہے ابو الحسن علی ندوی صاحب نے، علی میاں صاحب نے. اور یہ بہت ہی ریسرچ ہے. اس کے جو 2 والیومز ہیں نا آخری لاسٹ 2 والیومز کم از کم یہ تو ضرور پڑھیں. یہ ہے سید احمد شہید، فینومنل ہسٹری. اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ تاریخ دعوت و عزیمت، نہ کہ تاریخ دعوت و رخصت. عزیمت اور رخصت کا فرق کیا ہے؟ یہ 3 ٹرمز ہیں، ان کو آپ ذرا نوٹ کر لیں. ایک کہتے ہیں عزیمت اور رخصت، اس کے سامنے رخصت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حدود شریعت، ایک ہوتا ہے مزاج شریعت، ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ. یہ بات اگر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ کو سمجھا لوں تو شاید آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، کلنگ ہو جائے. کیونکہ ہم کو تو چوٹیں جوتے کھا کے سمجھ آئی. اللہ کرے کہ آپ کو ایسا نہ سمجھا، آپ پہلے سمجھ لیں. ہیں جی ہمارے ابراہیم صاحب آپ پہلے سمجھ لیں، ہے نا. اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑے ملتے جلتے الفاظ ہیں، حدود شریعت، مزاج شریعت. اس کے فرق سمجھاتا ہوں. اگر آپ کے پاس 1 ارب روپے ہیں لوگوں کے پاس، تو حدود شریعت یہ ہے کہ اگر آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیں تو ختم ہو گئی بات، باقی استعمال کریں، کوئی سوال نہیں ہے. کوئی کوٹ نہیں پکڑے گا، کوئی قاضی صاحب نہیں سوال کریں گے، اور نہ آخرت میں سوال ہوگا. کیوں بھئی آپ نے اپنا پورا کر دیا نا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کا مال پاک ہو گیا. لیکن مزاج شریعت کی شریعت چاہتی کیا ہے
مزاج کیا ہے؟ کیا یہ مزاج ہے شریعت کا کہ آپ 2.5% دیں صرف؟ جب ہمارے آس پاس لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، لوگ تکلیف میں تڑپ رہے ہیں، علاج نہیں کر پا رہے. گوادر میں ایک گائنیکالوجسٹ نہیں ہے. یہ حال ہے اس ملک میں ہمارا. تو کیا یہ شریعت کا مزاج ہوگا؟ شریعت کا مزاج یہ ہوگا کہ ہاں اپنی ضرورت کے لیے ضرور پیسے رکھیں، گھر رکھیں، گاڑی رکھیں، سب رکھیں، لیکن جو ایکسٹرا پیسے ہیں 2.5% زیادہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کیونکہ ایسے ہی ہوگا نا مزاج، تو یہی چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کا اجر ہے آپ کو. تو یہ حدود شریعت اور مزاج شریعت کا فرق ہے. تقوی اور فتوے کا کیا فرق ہے؟ اس کا فرق کیا ہے کہ سپوز کریں کہ فتویٰ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ استعمال کر لیں، یہ فتویٰ ہے. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی اوائڈ کریں، کیونکہ وہ بالکل ایج پہ ایک چیز چل رہی ہے. آپ چھوڑ دیں، مت گھر خریدیں نیا اسلامی بینکنگ سے، ایسا گھر خریدیں قرضے پر جو پتہ نہیں پورا ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا. چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہ لیں نا. کار آف یور ڈریم مت خریدیں بھائی، اجارہ پہ مت لیں، آپ چھوٹی گاڑی میں اتار دیں. کیونکہ اجازت تو ہے لیکن تقویٰ بہتر ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک صاحب جا رہے تھے، امام صاحب جا رہے تھے، ان کا شاگرد جا رہا تھا. پتہ نہیں سچی کہانی نہیں ہے لیکن چلیں بات سمجھانے کے سمجھ لیں. تو کیا ہوا کہ وہ جو شاگرد تھے ان کے کپڑوں میں تھوڑی سی نجاست لگی، بہت تھوڑی. تو آگے پوچھا امام صاحب یہ تھوڑی نجاست لگی ہے، اس میں نماز ہو جائے گی؟ تو کہا ہاں بہت کم ہے، ہاں ہو جائے گی نماز. نماز پڑھ لی انہوں نے. آگے گئے تو وہ امام صاحب کے کپڑوں میں تھوڑی نجاست لگی. امام صاحب کے کپڑے دھوئے اور نماز پڑھی. تو شاگرد نے پکڑ لیا، ہیں میں نے پوچھا تھا کہ نماز ہو جائے گی تو آپ نے کہا تھا ہو جائے گی اور خود کپڑے دھو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کے لیے وہ جو تھا نا وہ فتویٰ تھا، اور یہ جو ہے نا تقویٰ ہے. اچھا نہیں لگتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نجاست کے ساتھ کھڑے ہونا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان حرام کے ڈر سے اس چیز کو بھی چھوڑ دے، چند ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو حلال ہیں. تقویٰ کیا ہے کہ انسان حرام کے ڈر سے اس چیز چند ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو حلال ہیں، اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہمارے عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی زمین ہے، آپ کی زمین ہے یہ، تو آپ جانور کو اس طرف بالکل ایج پہ مت چراؤ. اب اس پہ چرانا کی اجازت ہے؟ فتویٰ تو یہ چرا سکتے ہیں، آپ کی زمین ہے. وہ کہتے ہیں مت چراؤ. کیوں؟ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہاں نہ چلا جائے. یہ فرق ہے فتوے کا اور تقوی کا. کیئرفل رہیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اختیار کریں، ایک اسٹیپ بچ کے. اور لوگ ہیں تقوی والے دنیا کے اندر، بینکس کے ساتھ نہیں کرتے ڈیل، سیدھی ساری زندگی گزارتے ہیں، سمجھے نا، نہیں لیتے اتنی ساری فتووں کے اوپر. کیونکہ اگر آپ یہاں رہے تو آپ سیف ہی سیف ہے نا. اب کچھ علماء کہتے ہیں یہ اسلامی بینکنگ بھی صحیح نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں صحیح ہے. بھائی اگر آپ اس میں پڑھے تو آپ ایک تھوڑی سی اس میں آ گئے، لیکن اگر آپ بالکل ہی ہٹ گئے تو آپ سیف ہیں، آپ سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. داڑھی اتنی ہو چاہیے، داڑھی اتنی چاہیے، بھائی چھوڑ دینا یار، بڑی رکھنا ختم کریں، اسٹریسنگ میں مت آئیں، کیونکہ آپ سیف کھیل لیں. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. تو یہ ہے فرق تقوی کا فتوے کا. عزیمت رخصت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دو راستے ہوں، اس کو سمجھیں ذرا. اے یعنی آپ یوں جا رہے ہیں، دو راستے آگے، اے اور بی. راستہ اے جو ہے وہ بی سے زیادہ کٹھن ہے، لیکن اجازت دونوں کی ہے. اے راستہ بی سے کٹھن ہے، اجازت دونوں کی ہے، لیکن اے پہ چلیں گے تو اجر زیادہ ہے. ثابت ہوا ہے قرآن اور سنت سے.
تو ایسی سچویشن میں جو کٹھن راستہ جس میں اجر زیادہ ہے جب آپ اس پہ چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عزیمت. اور اگر اس کے سامنے آسانی والا راستہ لے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں رخصت. رخصت اور عزیمت. مثال کے طور پہ آپ سفر میں جا رہے ہیں, رخصت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, اگر رمضان میں ہیں روزے نہ رکھیں, بعد میں رکھ لیں, یہ کیا ہے؟ رخصت ہے نا. لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے نہیں یار رمضان کے روزے کے تو فضائل ہیں, میں تو کر سکتا ہوں برداشت, تو میں رکھ لیتا ہوں روزہ, یہ کیا ہوگا؟ عزیمت ہے, کوئی منع نہیں ہے. اب اس کو اس روزے کا اجر ملے گا, کیونکہ اگر آپ روزہ قضا کریں گے تو وہ مقام نہیں ہے جو رمضان کے روزے کا ہے. اجر تو ہے زیادہ اس کے اندر, لیکن مشقت بھی ہے سفر کے اندر روزے کی, اس کو کہتے ہیں عزیمت. جہاد ہو رہا ہے کہیں, جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے آپ پہ, فرض عین نہیں ہے, تو کہاں گئے بھی ہمارے ادری صاحب؟ ہاں, تو اگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں جانا تو یہ رخصت ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی اس پہ پکڑ نہیں ہے, کوئی اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے آپ کے اوپر آپ رخصت. ایک آدمی نہیں میں جاؤں گا, مجھ کو جانا ہے کیونکہ اس میں اجر ہے, میں جا رہا ہوں, تو وہ کیا ہوگا؟ عزیمت ہوگی. صحیح ہے؟ ہاں جی. نہیں نماز نہیں, قصر تو وہ نہیں ہے نا, قصر تو آپ کو چار کی اجازت ہی نہیں ہے نا, وہاں دوسرا عزیمت کا چکر نہیں ہے. اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے, پوری نہیں پڑھ سکتے نا, اجازت ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جب دونوں راستوں میں سے دونوں کی اجازت ہو اور دوسری چیز کے اندر اجر زیادہ ہو. مثال تو ایک آدمی کہے یار عزیمت یہ ہے کہ میں 6 سجدے کر لیتا ہوں, چلو اس کو سمجھائیں گے نہیں بھائی نہیں بیٹا نہیں 10 ماہ سہولت دی, آپ اپنے مشقت کریں. نہیں جی سخت سردی میں ٹھنڈے پانی نہ ہو, ارے بھائی چھوڑ دو نا یار, زیادہ ثواب نہیں ملے گا ٹھنڈے پانی سے. اس لیے کوئی دلیل بتاؤ, کیوں بھائی کہ ٹھنڈے پانی سے نہاؤں اس وقت جو گرم پانی اویلیبل ہو, تو کوئی دلیل ہو. بلکہ ان سچویشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے سہولت کا راستہ. جب 2 راستے ہوں, ایک مشقت ایک سہولت ہے, لیکن وہ کب؟ جب دونوں میں آ رہا ہوں, جب دونوں میں اجر برابر ہے, چلو ٹھیک ہے آپ نے سہولت لے لی. لیکن اگر دوسرا مشکل والا راستہ جو ہے اس کے اندر اجر ہے, ڈیمونسٹریٹڈ ہے, اگر جہاد فرض کفایہ ہو اور آپ چلے جائیں تو اجر نہیں ہے, جو رخصت والے کی بنسبت عزیمت والے کو اجر نہیں ملے گا. ملے گا. ہمارے دوست ہیں, میں آ رہا ہوں, یوں سمجھ لیتا, میں آتا ہوں, بے چین نہ ہوں, آپ سب کی بات سنوں گا.